یہ جو اللہ کا نظام قائم ہے اربوں خربوں سینکڑوں سالوں سے، کسی کو کچھ پتہ نہیں کتنے سالوں سے قائم ہے، وہ سارا کا سارا محدود طرز فکر کی نفی ہے سارا نظام، اور لامحدود طرز فکر کی طرف نوع انسانی کو متوجہ کرنے کا نظام ہے۔ یہاں جو چیز بھی ہے وہ موجود ہے۔ مثلا اگر آدم کے زمانے میں بادام موجود تھا تو آج بھی موجود ہے۔ مثلا اگر آدم کے زمانے میں گیہوں موجود تھا تو آج بھی موجود ہے۔ آدم کے زمانے میں اگر پانی موجود تھا تو پانی آج بھی موجود ہے۔ آدم کے زمانے میں اگر زمین موجود تھی اور زمین کے اوپر کاشت ہوتی تھی تو زمین آج بھی موجود ہے اور آج بھی اس کے اوپر کاشت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم سے لے کے اب تک خربوں سال گزرنے کے باوجود یہاں ہر چیز مسلسل متحرک ہے، اور یہ متحرک ہونا اس انرجی کا، اس توانائی کا وصف ہے جس کو ہم روح کا نام دیتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نوع انسانی کے خد و خال جو آدم کے تھے وہی نوع انسانی کے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ خد کم ہو گئے ہوں یا خد و خال میں کچھ کمی بیشی ہو گئی ہو، لیکن انسانی خد و خال جو آدم کے تھے وہی آج تک ہیں، جو بکری کے تھے وہی آج تک ہیں۔ اس کا مطلب بھی یہ ہوا کہ کوئی ایسا نظام ہے جو لاکھوں کروڑوں یا کھربوں سال مسلسل ڈسپلے ہو رہا ہے۔ کہاں سے ڈسپلے ہو رہا ہے؟ روح سے ڈسپلے ہو رہا ہے۔ روح نے اس پورے ریکارڈ کو اپنے اندر کمپیوٹر کی جیسے ڈسک ہے اس کو بھرا ہوا ہے اور اس کو ڈسپلے کر رہی ہے۔ اب جب ہم کائنات کی اصل کی طرف رجوع کرتے ہیں جہاں سے روح کا وجود ہوا، یعنی لامحدودیت کا وجود ہوا، تو وہاں بھی ہمیں ایک ہی بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ کن کہا اور وہ لفظ کن برابر مسلسل حرکت میں ہے۔ اسی ایک لفظ کن سے ساری کائنات بنی اور اسی ایک لفظ کن سے ساری کائنات جو ہے وہ متحرک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ساری کائنات اللہ کی آواز کے علاوہ کچھ نہیں۔ پھر کائنات میں پیغمبران علیہ السلام آئے، انہوں نے محدودیت کو رد کر کے لامحدودیت کا فلسفہ سامنے رکھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری کائنات اگر محدودیت ہے تب بھی لفظ ہے، اور اگر لامحدودیت ہے تب بھی لفظ ہے۔ یہ جتنے پیغمبر رشی منی آئے ان کی جو زبان سے الفاظ نکلے وہ اسی طرح جس طرح اللہ کے الفاظ مسلسل حرکت میں ہیں، اسی طرح پیغمبروں کی آواز بھی مسلسل فضا میں گشت کر رہی ہیں، اور وہ آواز کا گھومنا فضا کے ساتھ لہروں کے ساتھ منتشر ہونا، وہ لہریں جو منتشر ہو رہی ہیں فضا میں، وہ لہریں انسپائر ہوتی ہیں دماغ کے اوپر، اور دماغ ان آوازوں کو قبول کر کے ان کے اوپر عمل کرتا ہے اور ان سے ہی زندگی، انرجی اور توانائی حاصل کرتا ہے۔ یہ ساری کائنات دراصل اللہ کے آواز ہے، اور یہ ساری کتابیں اور سارے مذاہب اللہ کے برگزیدہ بندوں کی آوازیں ہیں جو روشنی بن کر تمام عالم میں پھیل رہی ہیں، اور روشنی بن کر انسانوں کو انسپائر کر رہی ہیں، اور یہی روشنی ہے
جو انسان کے اندر محدودیت اور لامحدودیت، فنا اور بقا کا فلسفہ منتقل کرتی ہیں. جو لوگ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں وہ لوگ حیوانات کی صف سے باہر آ جاتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے ان برگزیدہ بندوں کی آواز کو قبول نہیں کرتے وہ لوگ حیوانات کی صف میں داخل ہو جاتے ہیں، یا ان کا شمار حیوانات کی صف میں ہوتا ہے. یہاں جو کچھ ہے ساری کائنات اللہ کی آواز ہے، اور کائنات میں اچھائی برائی کا تصور، تعفن اور سہان، محدودیت اور لامحدودیت، زمانیت اور لازمانیت کا تصور دراصل اللہ کے برگزیدہ بندوں کی وہ آوازیں ہیں جو ہمہ وقت خلا میں گھومتی رہتی ہیں اور انسانوں کو اصلاح کرتی رہتی ہیں. کوئی انسان اس حد تک ان جسمانی تقاضوں سے، جسمانی محرومیوں سے، جسمانی توقعات سے اور جسمانی محدودیت سے آزاد نہیں ہو سکتا جب تک وہ ان آوازوں کی طرف متوجہ نہ ہو جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کی آوازیں ہیں اور جن کے نام روشنی کے علاوہ ہم کچھ نہیں رہ سکتے. روحانیت ہمیں درس دیتی ہے کہ محدودیت سے نکل کر لامحدود دائرے میں قدم رکھا جائے، اور لامحدود دائرہ ہی وہ دائرہ ہے کہ جہاں انسان اپنی روح سے واقف ہو سکتا ہے اور اپنی روح کو دیکھ سکتا ہے.